بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ باب اول، طاہرہ کے نام پہلا خط۔ ترجمے صحیح کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اعتراضات بڑے وزنی ہیں، اس لیے ان کے جواب کے لیے اصل حقیقت کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جن بزرگوں نے یہ ترجمے کیے ہیں ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ یہ کیسے متعین کیا جائے کہ قرآن کے فلاں لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ انہیں لامحالہ اہل زبان ہی کی طرف رجوع کرنا تھا۔ ہمارے ہاں تیسری صدی ہجری سے لے کر ان بزرگوں تک سینکڑوں تفاسیر عربی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ ان میں سے بعض مفسرین تفسیر کے علاوہ عربی ادب کے بھی امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مثلاً تفسیر کشاف کے مصنف علامہ زمخشری، یا مثلاً تفسیر جلالین جن میں التزام یہ کیا گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے مرادف عربی الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ ہمارے مترجمین کے لیے عربی کی ان تفسیروں میں بیان کردہ مفہوم سند کا درجہ رکھتا تھا۔ اسی طرح عربی ممالک کے باشندوں کے لیے بھی ان عربی تفاسیر میں بیان کردہ مفہوم سند کا درجہ رکھتا ہے، یعنی جو کچھ ان عربی تفسیروں میں لکھا گیا ہے اسے قرآن کا صحیح مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ترجموں میں قرآن کا جو مفہوم دیا گیا ہے، یا جو مفہوم خود عربی بولنے والے سمجھتے ہیں، وہ دراصل قرآن کا وہ مفہوم ہے جو ہمارے اسلاف کی تفاسیر میں درج ہو چکا تھا۔ مثال کے لیے یہی زیر نظر آیت دیکھو، الرجال قوامون علی النساء میں قوامون کا ترجمہ کیا گیا ہے حاکم۔ ہمارے بزرگوں نے قوامون کا مفہوم سمجھنے کے لیے ان عربی تفاسیر کو دیکھا تو کشاف میں اس کا مفہوم لکھا تھا مسیطرین، یعنی داروغے، اور جلالین میں لکھا تھا متسلطین، یعنی عورتوں پر مسلط۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہمارے مترجمین نے دیکھا کہ یہ آئمہ تفسیر و ادب قوامون کا مفہوم مسیطرین اور متسلطین بتاتے ہیں تو انہوں نے اس کا ترجمہ حاکم کر دیا۔ یہ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ ہے، لیکن یہ ترجمہ قرآن کے لفظ قوامون کا نہیں بلکہ قوامون کے اس مفہوم کا ترجمہ ہے جو کشاف اور جلالین میں دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان ترجموں کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان تفاسیر میں یہ مفہوم کس طرح آ گیا۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، یہ تفاسیر اس دور میں لکھی گئی تھیں جب ہمارے معاشرے پر ملوکیت کا استبداد غالب آ چکا تھا اور ہماری شریعت اور طریقت مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے تصورات سے متاثر ہو چکی تھی۔ ان تفاسیر میں سب سے پہلے طبری کی تفسیر لکھی گئی، باقی تفسیریں در حقیقت اسی تفسیر پر لکھی ہوئی طرحی غزلیں ہیں۔ طبری کا انداز یہ ہے کہ اس میں قرآن کا مفہوم روایات کی روح سے متعین کیا گیا ہے۔ یہ چیز میرے متعدد مضامین میں بیان کی جا چکی ہے کہ روایات کس طرح وضع ہوئیں اور انہیں کیسے مرتب اور جمع کیا گیا۔ روایات کی تاریخ سے اس حقیقت کا سمجھنا مشکل نہیں رہ جاتا کہ روایات کے وضع کرنے میں کوئی دشواری ہی نہ تھی۔ یہ روایات عکس ہیں اس معاشرے کا جس میں یہ وضع کی گئی تھیں، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کا جو مفہوم ان روایات کی روح سے متعین کیا گیا تھا وہ کس قسم کا ہوگا، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے پھر اسی آیت کی مثال سامنے لاؤ جو اس وقت زیر نظر ہے۔ روایات، ہم نے دیکھا ہے کہ کشاف وغیرہ نے قوامون کا مفہوم متسلطین اور مسیطرین بیان کیا ہے اور اسی آیت سے عورتوں کو مارنے پیٹنے کا جواز نکالا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں جو روایات ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، ان میں لکھا گیا ہے کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ اس نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا کہ یہ آیت نازل ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔
دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مارا نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے پاس آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ عورتیں آپ کے حکم کو سن کر اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئی ہیں۔ اس پر آپ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار پیٹ شروع ہو گئی اور بہت سی عورتیں شکایت لے کر آپ کے پاس آئیں۔ اس پر آپ نے مردوں سے کہا کہ جو لوگ عورتوں کو مارتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، لیکن جب آپ نے عورتوں کو اس کا بدلہ دلوانا چاہا تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ لہٰذا حکم یہی رہا کہ چونکہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے انہیں مار پیٹ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان ہوا، اتفاقاً میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مارا۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ اشعث، 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے بیوی کو کس بنا پر مارا، دوسرے یہ کہ وطر پڑے بغیر نہ سونا، اور تیسری بات راوی کے ذہن سے نکل گئی۔ یہی نہیں کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ ما سوائے اللہ کے دوسروں کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کی تشریح میں اور احادیث بھی ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں جنہیں ایک باپ اپنی بیٹی کو لکھ سکے۔ یہ ہیں وہ روایات جو زیر نظر آیت کی تفسیر میں ہماری سب سے قدیم کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ انہی روایات کی بنا پر قوامون کا مفہوم متسلطین، غلبہ و تسلط کے مالک اور مسیطرین، داروغہ لیا گیا اور اسی مفہوم کا ترجمہ ہمارے ہاں حاکم کیا گیا۔ پھر انہی کے مطابق ہماری فقہ کے احکام مدون ہوئے۔ چنانچہ جساس نے احکام القرآن میں انہی روایات و تفاسیر کی بنا پر عورتوں کو مارنے پیٹنے اور بند رکھنے کے تمام فقہی قوانین بیان کر دیے ہیں۔ ایک اور دشواری، ان روایات کی وجہ سے ایک بڑی مشکل اور بھی واقع ہو گئی۔ اگر ہمارے یہ مفسرین حضرات قرآنی آیات کا مفہوم اپنی طرف سے متعین کرتے تو بعد میں آنے والوں کے لیے اتنی گنجائش رہ سکتی تھی کہ ان کے بیان کردہ مفہوم سے اختلاف کر سکتے، لیکن جب انہوں نے اپنے بیان کردہ مفہوم کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ احادیث درج کر دیں تو ان کا متعین کردہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ فرمودہ مفہوم قرار پا گیا۔ اس کے بعد کس کی مجال تھی کہ وہ اس مفہوم سے اختلاف کا خیال تک بھی ذہن میں لا سکتا۔ چنانچہ جس کسی نے اس مفہوم سے اختلاف کا خیال ظاہر کیا اسے فوراً کہہ دیا گیا کہ تم قرآن کو زیادہ سمجھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اب کون سا ایسا سوختہ بخت مسلمان ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر قرآن سمجھتا ہوں؟ اس طرح ان تفاسیر میں بیان کردہ مفہوم ابدی طور پر مستند قرار پا گئے، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین فرمودہ نہیں تھے، بلکہ یہ ان روایات کی روح سے متعین کیے گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سینکڑوں سال بعد وضع کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین فرمودہ مفہوم وہ ہو سکتا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ خود ایک کتاب میں لکھ کر یا لکھوا کر مستند طور پر امت کو دے کر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تفسیر امت کو نہیں دی، اس لیے ان کتب تفسیر میں بیان کردہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، خود ہمارے مفسرین کا مفہوم ہے جو اس دور میں متعین کیا گیا جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، لیکن جس کی تائید میں وہ روایات درج کر دی گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی تھیں۔ اب تم نے سمجھ لیا ہوگا طاہرہ، الرجال قوامون علی النساء،
میں قوامون کا ترجمہ حاکم، متسلط اور داروغہ کس طرح کیا گیا؟ اس مقام پر ایک لطیف بات کا ذکر بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا احساس ہوا کہ ان روایات کی روح سے ممکن ہے کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اس قسم کے سخت سلوک کی اجازت دے دی۔ اب دیکھو کہ اس اعتراض سے بچنے کی صورت کیا پیدا کی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس نے اپنے خاوند کی شکایت کی تھی بدلہ لینے کی اجازت دی تو خدا کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آردنا امرن و آرادن اللہ غیرہ، یعنی ہم نے کچھ اور چاہا تھا اور اللہ نے اس کے خلاف حکم دے دیا۔ تم سمجھیں طاہرہ کہ یہ بات کیا ہوئی؟ اس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ عورتوں سے عدل و انصاف کیا جائے، لیکن جب خدا نے اس کے خلاف حکم دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، لہٰذا آپ کو بھی اسی کے مطابق تعلیم دینی پڑی۔ اس روایت کے وضع کرنے والے نے بزم خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس اعتراض سے بچا لیا، لیکن اتنا نہ سوچا کہ وہی اعتراض اب خود خدا پر بھی عائد ہو گیا، بلکہ اعتراض کی شدت اس اعتبار سے اور بھی بڑھ گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کی سختی کو محسوس کیا۔ جبھی تو کہا کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے اور خدا نے کچھ اور ہی حکم دے دیا۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ روایت وضعی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مرضی کو پورے طور پر خدا کی مرضی یعنی قانون خداوندی سے ہم آہنگ رکھتے اور ہم آہنگ رکھنے کی تمنا کرتے تھے، کبھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے اور خدا نے کچھ اور حکم دے دیا۔ آیت کا صحیح مفہوم۔ مجھے اس کا احساس ہے طاہرہ کہ تم بے چین ہو کر الرجال قوامون علی النساء والی آیت کا قرآنی مفہوم جلد ہی سے سامنے آ جائے، لیکن جب تک تمہارے سامنے وہ پس منظر نہ آتا جس میں مروجہ مفہوم متعین ہوا تھا، صحیح مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے صحیح مفہوم تک آنے سے پہلے ان تفاصیل کا بیان کر دینا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ اس آیت میں میاں بیوی کے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ الرجال عام مردوں اور النساء عام عورتوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یہاں گفتگو یہ ہے کہ معاشرہ میں مردوں اور عورتوں کے فرائض مفروضہ کیا ہے۔ یہ تم دیکھ چکی ہو کہ عورتیں اپنے خصوصی فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے اکتساب رزق سے معذور ہو جاتی ہیں، اس کے برعکس مردوں کا سارا وقت اس کے لیے فارغ ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے تقسیم کار کے اصول کے مطابق مردوں کا فریضہ یہ بتایا کہ وہ قوامون علی النساء ہیں۔ لغت میں قام الرجل المزات کے معنی دیے ہیں معانہا، یعنی اس نے روزی مہیا کی۔ قاما علیہا کے معنی ہیں مائن لہا، یعنی اس کی روزی مہیا کرنے والا۔ اس سے آیت کا مفہوم واضح ہو گیا۔ الرجال قوامون علی النساء یعنی معاشرہ میں مردوں کے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ وہ اکتساب رزق کریں، اس لیے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تقسیم کار کی اصول کی بنا پر ایک قسم کی استعداد مردوں کو زیادہ دی گئی ہے اور دوسری قسم کی استعداد عورتوں کو، اور چونکہ مردوں کا سارا وقت اکتساب رزق کے لیے فارغ ہوتا ہے اور عورتیں اس سے معذور ہو جاتی ہیں، اس لیے مردوں کا کمایا ہوا رزق عورتوں کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ بما انفقوا من اموالہم، اس سے عورتوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی جائیں گی اور ان کی صلاحیتیں نشو و نما پائیں گی۔ فالصالحات، اور انہیں فراغت نصیب ہو جائے گی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اسی مصرف میں لائیں جس کے لیے وہ خاص صلاحیتیں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ معنی ہیں قانتات کے۔ سقائے کنیت اس مشکیزے کو کہتے ہیں جس میں پانی بھرنے کے بعد اسے یوں اچھی طرح سے سی کر بند کر دیا جائے کہ وہ اپنا پانی محفوظ رکھے۔
راستے میں کہیں نہ گرائے اور جہاں ضرورت ہو وہاں اس کا منہ کھل سکے۔ اگر عورتوں کو اکتساب رزق کرنا پڑے تو جس مقصد کے لیے انہیں خاص صلاحیتیں دی گئی تھیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صلاحیتیں غیر محل میں صرف ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دو لفظوں میں اس نکتہ کو اور بھی واضح کر دیا جب فرمایا کہ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، یعنی جب اللہ کے قانون نے اس طرح ان کی حفاظت پرورش کا سامان بہم پہنچا دیا کہ انہیں اطمینان اور فرصت مل گئی کہ وہ اس چیز کی حفاظت کر سکیں جو پوشیدہ طور پر ان کے سپرد کی گئی ہے، یعنی جنین کی حفاظت۔ یہاں دو باتیں غور طلب ہیں طاہرہ۔ ایک تو یہ کہ قرآن عورتوں کے خصوصی فرائض اور ان سے متعلقات امور کا تذکرہ ایسے سنجیدہ استعاروں میں کرتا ہے کہ انہیں ایک باپ اپنی بیٹی سے بھی بلا تامل بیان کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے مروجہ تراجم اور تفاسیر کی روح سے بات یوں بیان کی جاتی ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم اور داروغہ ہیں، کیونکہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کے برعکس نیک بیویوں فالصالحات کا شیوا یہ ہے کہ وہ فرما بردار قانتات ہوتی ہیں اور مرد کی غیر حاضری میں اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی مردوں کا کام یہ ہے کہ عورتوں پر حکومت کریں اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مردوں کی فرما برداری کریں، اور عصمت کی حفاظت گویا صالحات اور قانتات اور حافظات ہونا صرف عورتوں کے لیے ہے، حالانکہ قرآن نے سورہ احزاب کی ان آیات میں جنہیں پہلے درج کیا گیا ہے یہ سب خصوصیات مردوں اور عورتوں دونوں میں مشترکہ طور پر بیان کی ہیں۔ اس لیے اگر فرما بردار ہونا عورت کے لیے ضروری ہے تو قرآن کی روح سے مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ مفہوم کہ مرد کمانے اور حکومت کے لیے ہیں اور عورتیں مردوں کی فرما برداری کرنے کے لیے، اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ مرد اور عورت کا باہمی تعلق رفاقت کا ہے، اور رفاقت میں ایک کی حکومت اور دوسرے کی فرما برداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق زوج ہوتے ہیں اور قانون خداوندی کی اطاعت کرنے والے۔ عورتوں کو مارنا۔ اب اس سے آگے بڑھو آیت کا باقی ماندہ حصہ میں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ چونکہ ہماری تفسیروں میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مرد کا کام عورت پر حکومت کرنا اور عورت کا کام مرد کی فرما برداری کرنا ہے، اس لیے باقی ماندہ آیت کا مفہوم اسی کی تائید میں یہ لیا گیا کہ اگر بیوی مرد کی فرما برداری نہ کرے تو وہ پہلے اسے سمجھائے بجھائے، پھر اس سے باہمی تعلقات منقطع کرے، اور اس پر بھی کام نہ چلے تو اسے مارے۔ لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہاں گفتگو میاں بیوی کے متعلق نہیں ہو رہی، عام مردوں اور عورتوں کے فرائض کے متعلق ہو رہی ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ تقسیم عمل کے اصول کے مطابق مردوں کا فریضہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اکتساب رزق کریں، اور عورتیں رزق کی طرف سے یوں مطمئن ہو جانے کے بعد اپنے خصوصی فرائض کو بطریق احسن سر انجام دیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر عورتیں ان انتظامات کے باوجود جن کی روح سے وہ اکتساب رزق کی طرف سے مطمئن ہو جاتی ہیں، معاشرہ کے اس نظم اور تقسیم کار کے اصول سے بلا عذر سرکشی اختیار کریں، جیسا کہ آج کل یورپ کے بعض ممالک میں ہو رہا ہے، تو معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی فوضویت، انارکی کو روکے۔ اس لیے کہ اگر عورتوں نے مرد بننے کے چاؤ میں بلا عذر اپنے فرائض کو چھوڑ دیا تو نسل انسانی کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا۔ اس کے لیے کہا گیا کہ معاشرہ ایسا انتظام کرے کہ پہلے تو اس قسم کی عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ ان کی یہ روش معاشرہ کے لیے کس قدر تباہی کا موجب ہے۔ اگر اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک قسم کی نظر بندی کی سزا ہوگی، اور اگر وہ اس پر بھی سرکشی سے نہ رکیں تو پھر انہیں عدالت کی طرف سے بدنی سزا، کارپورل پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے۔
یہ ہے عزیزہ صحیح مفہوم اس آیت کا، جس کی روح سے ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ خاوند عورتوں پر حاکم اور داروغے ہیں، اور انہیں حق حاصل ہے کہ وہ بیویوں کو اپنا محکوم رکھیں، کیونکہ بیوی مرد کی کمائی کھاتی ہے۔ بیوی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خاوند کی تابعدار رہے، اور اگر وہ اس کی فرمانبرداری نہ کرے تو میاں کو حق حاصل ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور سے اپنا حکم منوائے۔ خط لمبا ہو گیا طاہرہ، اور تمہاری کئی باتوں کا جواب باقی رہ گیا۔ بہرحال اب میں تمہیں التزاماً خط لکھا کروں گا۔ ان خطوط میں رفتہ رفتہ تمہاری باتوں کا جواب آتا جائے گا، لیکن دیکھنا خطوط کے جواب میں جلدی نہ مچانا، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ وسلام، پرویز، 12 مئی 1953۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکملہ۔ مندرجہ بالا خط شائع ہونے کے بعد بعض گوشوں سے خطوط موصول ہوئے، جن میں کہا گیا کہ ان دو نکات کی بھی وضاحت کی جائے کہ وراثت میں لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا کیوں ہے، اور شہادت کے لیے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ مقامات خود میرے سامنے تھے، اور جیسا کہ میں نے اس خط کے آخر میں لکھا ہے، میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ اور اسی ضمن کے دیگر امور آئندہ خطوط میں بتدریج واضح کیے جائیں، لیکن چونکہ متذکرہ صدر خطوط سے مترشح ہوتا ہے کہ قارئین کے دل میں ان دو مقامات کے متعلق کھٹک سی پیدا ہو رہی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی وضاحت جلد ہی کر دی جائے۔ وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ جہاں تک وراثت کا تعلق ہے، قرآن میں ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11۔ جیسا کہ میں نے مندرجہ بالا خط میں ہی بتایا ہے، قرآن کریم کی روح سے ایک ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جس میں اکتساب رزق کی ذمہ داری بنیادی طور پر مرد کے ذمے ہوتی ہے، کیونکہ ان فرائض و واجبات کی ادائیگی سے جو بنیادی طور پر عورت کے ذمے ہوتے ہیں، عورت کو اتنی فرصت نہیں مل سکتی کہ وہ اکتساب رزق کا بوجھ اٹھا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جس معاشرہ میں اکتساب معاش کی ذمہ داری مرد کے سر پر ہو، اس میں معاشی اسباب کی تقسیم میں مرد کا حصہ یقیناً زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ ترکہ میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر رکھا گیا ہے۔ لڑکیوں کے ذمہ نہ اپنے اخراجات کی کفالت ہوتی ہے، نہ اپنے خاندان کے رزق کی کفالت۔ اس کے برعکس لڑکے نے اپنے لیے بھی اکتساب رزق کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اس لیے اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ مرد اپنے اس فریضہ کو نظر انداز کر رہے ہوں اور لڑکیوں کے متعلق اندیشہ ہو کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں رہ جائیں گی، تو قرآن نے متوفی کو پورا حق دیا ہے کہ وہ اپنے ترکہ کی تقسیم اقتضائے حالات کے مطابق جس طرح جی چاہے از روئے وصیت کر جائے۔ قرآن کے مقرر کیے ہوئے حصے اس صورت میں عمل میں آتے ہیں جب متوفی بلا وصیت کے مر جائے، یا اس کی وصیت پورے ترکہ کو محیط نہ ہوتی ہو۔ قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ لڑکی کا حصہ کم مقرر کرنے سے نہ تو اس کے حقوق میں کمی آ جاتی ہے، اور نہ ہی معاشرہ میں اس کا مقام مرد سے نیچے رہ جاتا ہے۔ عورتوں کی گواہی۔ دوسرا نقطہ ہے شہادت کے متعلق۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہے کہ جب تم آپس میں قرضہ کا معاملہ کرو تو اسے ضبط تحریر میں لے آؤ، اور اس پر دو مرد بطور گواہ بلا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو بطور گواہ بلا لیا کرو۔ دو عورتیں کیوں بلائی جائیں، اس کی علت قرآن نے خود ہی بیان کر دی ہے، جہاں کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ عام طور پر اس آیت کے یہ معنی کیے جاتے ہیں کہ دو عورتوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، لیکن قرآن نے تضل کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی نسیان، بھول جانے سے مختلف ہیں۔ اس کے بنیادی معنی ہیں بات کا مبہم یا غیر واضح سا ہو جانا، ذہن میں الجھاؤ سا پیدا ہو جانا،
زیادہ واضح الفاظ میں to get confused or become perplexed۔ اس لفظ کی وضاحت کے بعد اب اصل آیت کی طرف آئیے۔ اس آیت سے یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ نمبر 1 کہ ایک مرد کے بجائے 2 عورتوں کو کیوں ضروری قرار دیا گیا، اور نمبر 2 یہ بات خصوصیت سے عورتوں کے متعلق کیوں کہی گئی کہ یہ اس لیے ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو کچھ الجھاؤ سا پیدا ہو جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور ان سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ قرآن کے نزدیک عورتیں مردوں کے مقابلہ میں کم قابل اعتماد ہیں اور ان میں ذہنی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے۔ جہاں تک قابل اعتماد ہونے کا تعلق ہے، قرآن نے شہادت میں مردوں کے لیے بھی 2 کی شرط عائد کی ہے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ قرآن مردوں کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا، اسی لیے ایک کو کافی نہیں سمجھا گیا، ایک کے ساتھ دوسرے کی شہادت بھی ضروری قرار دی گئی ہے؟ لیکن یہ ظاہر ہے کہ قرآن کا مقصود یہ نہیں کہ ایک مرد قابل اعتماد نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک کے بیان میں صاحب یا سقم رہ جائے تو دوسرے کے بیان سے اس کی کمی پوری کی جائے، یعنی اس سے ایک امکانی احتمال کی قانونی روک تھام مقصود ہے۔ مردوں کے متعلق یہ فتویٰ دینا مقصود نہیں کہ مرد قابل اعتماد نہیں ہوتے، اس لیے ان میں سے کسی ایک تنہا کی شہادت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی مقصود شہادت کی توثیق پختہ کرنا ہے، نہ کہ مردوں کے ناقابل اعتماد ہونے کا اعلان۔ اسی طرح جب قرآن نے ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو ضروری قرار دیا ہے تو اس سے بھی یہ مقصود نہیں کہ مردوں کے مقابلہ میں عورتیں کم قابل اعتماد ہوتی ہیں، اس لیے ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں ضروری ہیں۔ یہاں بھی مقصود ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے شہادت زیادہ سے زیادہ یقینی ہو جائے، ورنہ جہاں تک مردوں اور عورتوں کے تقابلی اعتماد کا تعلق ہے، قرآن نے دونوں کو ایک ہی حیثیت دی ہے۔ مثلا قرآن میں جہاں لعان کی شہادت کا ذکر ہے، وہاں ایک عورت کی شہادت کو بھی ایسا ہی قابل قبول قرار دیا ہے جیسا کہ ایک مرد کی شہادت کو۔ ملاحظہ ہو 24/6-9۔ اب سوال دوسرا باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن نے بالخصوص عورتوں کے متعلق کیوں کہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو کچھ اشتباہ لاحق ہو جائے، کچھ گھبراہٹ سی ہو جائے تو دوسری عورت بات صاف کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس تقسیم فرائض کی روح سے جس کا ذکر میں نے اپنے خط میں کیا ہے، یعنی عورتوں کے لیے اولاد کی پرورش و تربیت کا فریضہ اور مردوں کے ذمہ اکتساب رزق کی ذمہ داری، یہ ضروری تھا کہ مردوں اور عورتوں کی طبعی ساخت بایولوجیکل کانسٹیٹیوشن میں فرق ہوتا۔ ان دونوں میں یہ فرق بدیہی ہے، مرد اور عورت میں نفسیاتی فرق۔ پھر چونکہ انسان کی طبعی ساخت کا اثر انسان کی نفسیات، فزیولوجی پر بھی پڑتا ہے، اس لیے مردوں اور عورتوں میں اس حد تک نفسیاتی فرق بھی ضروری تھا۔ اسی نفسیاتی فرق کا ایک نتیجہ تو بالکل واضح ہے کہ مرد اکتساب رزق کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد کی پرورش سے متعلق اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گیا ہے، لیکن عورت اولاد کی پرورش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بھی بچے کے اندر انڈیل دے، یا اگر اس کا بس ہو تو اپنا سینہ چیر کر بچے کو دل کے اندر سمو لے۔ وہ بچے کو چھاتی سے لگا کر جس زور سے بھینچتی ہے، وہ لاشعوری طور پر اسی جذبہ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ دنیا کی ہر عورت بچے کو بائیں طرف گود میں اٹھاتی ہے؟ یہ بھلا کیوں؟ وہ اسے اپنے دل کے ساتھ چپکائے رکھنا چاہتی ہے جو بائیں طرف ہوتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی اس طبعی ساخت اور نفسیاتی اختلاف کے اثرات یا نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے متعلق مغرب کے علماء نفسیات بہت کچھ تحقیق کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر ہارڈنگ نے ایک دلچسپ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے "دی وے آف آل وومن"۔ جہاں تک اس نقطہ کا تعلق ہے جو اس وقت ہمارے زیر نظر ہے، وہ اس میں لکھتا ہے کہ اگر مردوں کو انسان کے باہمی تعلقات
ہیومن ریلیشن کے مسائل سے متعلق کام پر لگایا جائے تو یہ کام ان کے لیے کبھی خوش آئند نہیں ہوتا، لیکن عورتیں ایسے کام بہت پسند کرتی ہیں۔ عورتوں کے لیے مشکل مقام وہ ہوتا ہے جہاں ان سے کہا جائے کہ وہ کسی مسئلہ کی جزیات کو پوری صحت کے ساتھ ایکوریٹلی بیان کر دیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے اس کے متعلق تو شاید ابھی حتمی طور پر کچھ نہ کہا جا سکے، لیکن ڈاکٹر ہارڈنگ کا بیان ہے کہ یہ خصوصیت ہے جسے اس نے متعدد عملی مثالوں کے بعد عام طور پر عورتوں میں مشترک پایا ہے۔ اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو آپ دیکھیے کہ قرآن نے اس کی کس قدر رعایت رکھی ہے۔ مقدمات میں ہمیشہ جزیات پر بحث و تنقید اور جرح و تنقیح ہوتی ہے۔ مقدمات کی جزیات کو پوری صحت کے ساتھ بیان ایکوریسی ڈیفائن نہ کرنے سے ہی شہادت خراب ہوتی ہے، اور شہادت کی توثیق کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس قسم کے باریک اختلافات کی صحت ہو جائے۔ عورتوں میں ایک تو وہ نفسیاتی کمی ہوگی جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، دوسرے یہ کہ ان فرائض کی سر انجام دہی میں مصروفیت کے باعث جو عورتوں سے مخصوص ہیں ان کے لیے مردوں کے مقابلے میں معاملات میں حصہ لینے کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ متنازعہ فی معاملات، مقدمات وغیرہ میں جہاں بال کی کھال نکالی جائے گی، عورت بالعموم جزیات کی صراحت میں غیر واضح رہ جائے گی۔ اسی چیز کو قرآن نے دوسرے مقام پر ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ سورہ زخرف میں یوں بات چلی آئی ہے کہ عرب کے مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی دیویوں کو اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ علاوہ اس کے کہ یہ عقیدہ کس قدر باطل ہے کہ خدا اولاد بھی رکھتا ہے، ان کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ اولاد میں سے بھی بیٹوں کو تو یہ اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، جن کی ان کے اپنے دل میں یہ وقت ہے کہ اگر کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جائے تو اس کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے، اس کے بعد ہے کہ یہ اسے خدا کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ من یونشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، سورہ 43 آیت نمبر 18۔ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے اور جھگڑے کے وقت اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی میں غیر مبین، غیر واضح رہتی ہے۔ متنازعہ فی امور، مقدمات وغیرہ میں غیر مبین رہنا وہی چیز ہے جسے اوپر بیان کیا گیا ہے اور جسے سورہ بقرہ میں تزل ذہنی گھبراہٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی شہادت عورتوں کے ناقابل اعتماد ہونے یا ناقص العقل ہونے کی دلیل نہیں، نہ ہی اس سے مقصود یہ ہے کہ اس بنا پر مردوں کی عورتوں پر حکومت، اس بنا پر مردوں کو عورتوں پر حق کے حکومت حاصل ہے، بلکہ ڈاکٹر ہارڈن کی تحقیق کے مطابق اگر ایک دائرے یعنی جزیات کی کما حقہ تبیین میں عورتیں مردوں سے پیچھے ہیں تو دوسرے دائرے یعنی انسانی تعلقات کے مسائل کے باب میں مرد عورتوں سے پیچھے ہیں۔ ایک کے دائرے میں ایک کی کمی ہے تو دوسرے میں دوسرے کی۔ فضلنا بعضکم علی بعض، معاشرہ میں ایک دوسرے کی کمی باہمی تعاون سے پوری ہو سکتی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ قرآن کریم عمومی گفتگو کیا کرتا ہے، مستثنیات سے بحث نہیں کرتا، نہ ہی اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ مناسب تعلیم و تربیت سے انسان کی کسی صلاحیت کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جنتی معاشرہ میں عورت کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ فصیح البیان عرباً ہوگی، سورہ 56 آیت 37۔ ان تصریحات کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے دو عورتوں کے سلسلہ میں یہ نہیں کہا کہ ان کی شہادت یکے بعد دیگرے لی جائے تاکہ وہ دو شہادات مل کر ایک مرد کی شہادت کے برابر ہو جائیں۔ کہا یہ ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، سورہ بقرہ آیت 282۔ اگر ایسا ہو
کہ ان میں سے گواہی دینے والی کو گھبراہٹ کی وجہ سے کہیں الجھاؤ پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ کھڑی دوسری اس کی بہن اسے یاد دلا دے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر شہادت دینے والی عورت کو گھبراہٹ لاحق نہ ہو تو دوسری عورت کی دخل اندازی کا موقع ہی نہیں آئے گا اور اس اکیلی کی شہادت کافی قرار پا جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہے کہ اگر لڑکیوں کی پرورش محض زیورات سے نہ کی جائے جس سے وہ معاملات زندگی میں حصہ لینے کے قابل ہی نہ بن سکیں اور یوں غیر مبین گونگی بن کر رہ جائیں، بلکہ انہیں زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے تو پھر وہ غیر مبین نہیں رہیں گی۔ اس صورت میں دوسری عورت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قرآن کریم کے اس قسم کے احکام بعض شرائط کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ جب وہ شرائط باقی نہ رہیں تو وہ احکام بھی نافذ العمل کوپریٹو نہیں رہتے۔ جیسے جب پانی مل جائے تو تیمم کا حکم ساقط العمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جو کچھ اس باب میں قرآن سے سمجھ سکا ہوں۔ جیسا کہ میں اپنے خط میں لکھ چکا ہوں، مرد عورت کے باہمی تعلقات اور معاشرہ میں ان کے مقام سے متعلق مختلف گوشے میرے پیش نظر ہیں جو ان خطوط میں رفتہ رفتہ سامنے آتے جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پرویز۔